افغانستان کے ایک شہر میں قحط آ گیا۔ یہاں ایک آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا۔ وہ فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا۔ ایک جوان عورت سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا جو سمرقند کا ولی تھا۔ اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم گواہ پیش کرو کہ میں آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں۔ کہا میں پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، چلی جاؤ۔ اٹھ کر باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ وہ عورت اس کے پاس چلی گئی، اس نے اس کا اکرام کیا، پھر اپنے گھر لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو ولی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک بڑا عالیشان محل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان والے کا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ ایسے ڈانٹ پڑی، جب آنکھ کھلی تو پسینے پسینے ہو گیا۔ سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گیا اور رونے لگا کہ یہ خاندان مجھے دے دے، منہ مانگی دولت لے لے۔ کہا یہ نعمت مجھے دی ہے، میں تمہیں کیسے دوں؟ تجھے پتہ ہے رات کو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے عطا کیا جاتا رہا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا، میں یہ گھر تجھے کیسے دے دوں؟ محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور میں محل میں کھڑا سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔